باہمی مدد۔ جب ہم زندگی میں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طاقت مسیح کی محبت اور رحم دلی سے ہی نہیں حاصل کرنی، بلکہ اس محبت سے بھی کرنی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس اصول کی مثال پولس رسول اپنی خدمت اور زندگی سے دیتا ہے اور فلپی کے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنی زندگی اس اصول کے مطابق گزارو۔ یہ اصول باہمی مدد کا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خدا کے رحم کے نیچے ہیں، ہم پر خدا کا فضل ہے، لیکن خدا نے ہمیں ایک دوسرے کو دیا ہے تاکہ ہم مدد اور برداشت کریں۔ ہم مضبوط ہونے کے لیے مدد کریں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ہم ایک دوسرے کی خدا کے لوگ ہونے کے لیے مدد کریں، اور اس لیے پولس رسول فلپیوں کے لیے ایک خاکہ پیش کرتا ہے جس کو میں روحانی حکمت عملی کہتا ہوں۔ صرف یہ کرو، اور یہ بہت اہم ہے، صرف اپنے دماغ کو نمایاں کرنا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ خیر وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، وہ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ افسیوں کو لکھتا ہے۔ یاد کریں باب نمبر 4 پہلی آیت میں جب وہ کہتا ہے جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یہاں وہ کہتا ہے صرف یہ کرو کہ صرف تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ آپ غور کریں، پولس رسول فلپیوں کو اس بات کی یقین دہانی کروا رہا ہے۔ وہ ابلیس کے خلاف جنگ میں فتح یاب ہیں، چاہے یہ موت کی جنگ ہو یا زندگی کی جنگ ہو۔ جیسے اس نے فتح پائی چاہے زندگی یا موت کے وسیلے سے، اور وہ کہہ رہا ہے فتح ہونے کے سبب سے ایک جان ہو، ایک روح ہو اور باہم ہو، ایک ہی بات کہنا۔ اور بنیادی طور پر یہ دونوں طرح کی حکمت ہے، یہ ناپسندیدہ اور دفاعی طور پر ہمیں ایک ہونا ہے۔ ناپسندیدہ سے مراد ہم ایک ساتھ لڑیں۔ یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے جو پولس استعمال کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جانیں کہ وہ مسیح میں فاتح ہیں، وہ مسیح میں فاتح ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس نے کہا یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان، وہ جیت نہیں رہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ فتح یاب ہوں گے جب وہ آپ کی جان لیں گے، اگر بے شک آپ یہ کرتے ہیں، لیکن وہ فتح نہیں پا رہے۔ یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ اس بات کی یقین دہانی ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ خط فلپیوں کے پڑھنے کے لیے ہے۔ وہ باہم ملتے، اور پولس نے یہ خط لکھا اور فلپی میں ان تمام لوگوں کے درمیان پڑھا گیا جو ایماندار تھے۔ اگرچہ تم بالکل ویسی ہی مشکل کا سامنا کر رہے ہو جو میں نے دیکھی تھی۔ خیال کریں اگر آپ فلپی کے دروگا ہوتے، یا آپ فلپی دروگا کی بیوی ہوتی، یا اس کے بچے ہوتے، آپ سن رہے ہوتے اور اچانک آپ کو کسی کے بارے میں یاد آتا۔ خیر اگر آپ دروگا ہوتے، آپ کو یاد ہوگا جب پولس اور سیلاس کو قید میں ڈالا گیا تھا، ان کو بیڑیوں سے باندھا گیا تھا، ان کو قلعے میں قید کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وہ آدھی رات میں اس مشکل وقت کے باوجود بھی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اور آپ کو وہ بھونچال بھی نہیں بھولنا چاہیے جہاں بیڑیاں، دروازے کھل گئے اور قیدی آزاد ہو گئے، اور جیسے ہی دروگا نے اپنی تلوار میان سے نکالی، آپ اپنی ہی جان لینے لگے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ رومی حکومت آپ سے اس کا جواب لے گی۔ اور پولس سامنے آیا اور کہا
اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ہم یہاں ہیں اور آپ اس کے پاؤں پر گر گئے ہوں جیسے کہ یہ تھا، اور کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ پولس نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو نجات پائے گا، اور اگر تیرا گھرانہ بھی ایمان لائے گا وہ بھی بچ جائے گا، اور تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس لیے جیسے یہ خط لکھا گیا، یہ الفاظ بہت واضح ہوں گے، ان کو بہت ذاتی طور پر بات واضح کرتا ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی جو فلپی کی کلیسیا میں تھے، کیونکہ جب وہ انجیل سنا رہے تھے ان کو وہ ظلم و ستم یاد تھا جو پولس اور سیلاس نے برداشت کیا۔ اسی لیے بنیادی طور پر وہ کہتا ہے چونکہ تم نے بھی وہی جاں فشانی کی ہے جو تم نے مجھے کرتے دیکھا اور اب مجھے کرتے ہوئے سنتے ہو، یہ ابدی اقدار کے لیے ایک بڑی یاد دہانی ہے۔ لیکن اس پیراگراف میں اس زور کو نہ بھولیں کہ پولس یہاں حقیقت میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم یہ جنگ خود سے نہیں جیتے بلکہ دوسرے ہمارے ساتھ ہیں، اور پولس اور سیلاس کا تیموتھیوس کے ساتھ یہ تجربہ حقیقت پر مبنی تھا، اور خدا نے ان کو ایک خاص طریقے سے بھیجا اور طاقت دی۔ اس لیے اس اصول پر نظر ثانی کریں جو اس متن سے ملتا ہے۔ جب ہم زندگی میں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طاقت مسیح کی محبت اور رحم دلی سے ہی نہیں حاصل کرنی، بلکہ اس محبت سے بھی کرنی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگرچہ کہ پولس رسول رومی قید خانے سے لکھ رہا تھا، اگرچہ اس کے پاس کافی حد تک آزادی تھی، اس نے اس تجربے کو خود سے ہی تجربہ نہ کیا۔ حقیقت میں وہ جانتا تھا کہ فلپی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے اپنے رہنما پاسبان کے وسیلے سے اس کی خدمت کے لیے اس سے ایک بہت خاص تحفہ بھیجا۔ اس کا نام افرادیتس تھا۔ ہم اس کے متعلق مزید پڑھیں گے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے اس صورتحال میں نہیں ہے، اس لیے خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم ایسے مسائل کا خود سے سامنا کریں۔ حقیقتاً اس نے مسیح کا بدن ہمارے لیے تیار کیا ہے، یقیناً یعنی کلیسیا، اور جس شخص کا میں نے ذکر کیا ہے اس نے ابھی سنا ہی تھا کہ وہ قید میں ہے۔ خوش قسمتی سے وہ اس قابل تھا کہ اس خاص صورتحال میں باہر والوں سے اور قید میں بات چیت کر سکے، جو اس کو اس خاص صورتحال میں اپنے خطوط سے اور ذاتی دوروں کے وسیلے سے حوصلہ مندی دیتا تھا، اور وہ بات کرتا تھا کہ یہ کیسے حوصلہ افزا ہے۔ اور اس لیے میں اس اطلاقی سوال کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ کون سے ابلاغ کے جدید طریقے ہو سکتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ان مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں جو ایمانداروں کے بدن میں کام کرنے کے عمل میں خود کو تنہا سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود کو تنہا سمجھتے ہیں، اور ایک چیز ہے جس کے متعلق میں بہت پرجوش ہوں، وہ یہ ہے کہ آج رات ہم کیا کر رہے ہیں، اور کام یہ ہے کہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں جو لائف ایسنشل اسٹڈی بائبل میں جائے گی، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ لیکن مجھے اس ہفتے ایک تجربہ ہوا جو میں ذاتی طور پر اس گھر میں لے گیا۔ ایک آدمی مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اندر آیا، اور میں جانتا تھا کہ وہ معذور ہے کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بولا تھا۔ اس کو چلنے میں دشواری پیش آتی تھی، اس کو بولنے میں مشکل تھی، لیکن وہ بہت ذہین تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ ایران میں پیدا ہوا ہے اور کینیڈا آیا ہے، اور بہت سی زبانیں بولتا ہے جیسے کہ فارسی، فرنچ، انگریزی، جو کہ ایک حکیم بن گیا۔ اس کا علاج بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا، اور اسے 2 فالج کے اٹیک ہوئے، اور ان 2 اٹیکس کی وجہ سے وہ چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اس میں اس کے بولنے کی صلاحیت رک گئی، لیکن ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے پڑھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوئی، جو کہ معذور ہو گئی تھی۔ لیکن میں اس کے پاس بیٹھا، صرف کچھ فٹ کے فاصلے سے، جہاں میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے پاس اس کا آئی پیڈ تھا، اور میں نے اس کے آئی پیڈ سے لائف ایسنشل اسٹڈی بائبل کے QR کوڈ سے سکین کر دیا، اور اس نے وہ تمام 1500 ویڈیو سنی جو اس میں موجود تھی۔ میں نے سوچا واؤ، کیا اعزاز کی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کہانیوں کو
کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں سے سنا ہے کہ جن کو ان ویڈیوز پر رسائی حاصل ہے جو آج رات ہم تیار کر رہے ہیں۔ لہٰذا خدا نے ہمیں بہت زبردست موقع دیا ہے کہ ہم ان ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کریں جو خود کو تنہا سمجھتے ہیں اور خود کو ایک دوسرے کی وجہ سے تنہا سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ پہلوؤں میں صحت کے مسائل ہیں، بعض معاملات میں ایذا رسانیوں کا سامنا ہے۔ خدا نے ہمیں زبردست موقع فراہم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس لیے زندگی گزارنے کے لیے پولس کے اس خط کی خوبصورت مثال سے میں یہ اصول پیش کروں گا کہ جب ہم زندگی میں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی طاقت مسیح کی محبت اور رحم دلی سے ہی نہیں حاصل کرنی، بلکہ اس محبت سے بھی کرنی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔